مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کا بیل آئیکن بٹن ضرور پریس کریں۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از نوید انجم۔ آج ایک نئی اور ایک اہم اسکالرشپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں میں، اور اس کا نام ہے اسپیشل اسکالرشپ پروگرام، اور یہ ڈاکٹرل پروگرام کے لیے اسکالرشپ ہے، اور یہ جاپنیز اسکالرشپ ہے۔ ویسے تو یوزلی ہم میکس اسکالرشپ کی گائیڈنس دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں اپنے چینل کے اوپر، تو اس بار جو ہے نا ہم اس نئی اسکالرشپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور یہ صرف پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے ہے۔ یو کین ناٹ اپلائی فار بیچلرز اور ماسٹرز پروگرام تھرو دس اسکالرشپ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جاپان آئیں، آپ میکس کے ساتھ ساتھ کسی اور اسکالرشپ کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ اس اسکالرشپ کو آپ لازمی ہٹ کیجیے، ایکسپلور کریے اس اسکالرشپ کو۔ اور آج اس اسکالرشپ کی میں ایک ڈیٹیلڈ جو ہے نا گائیڈنس دینے لگا ہوں، جو فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز ہوتے ہیں۔ ویسے تو ان کی جو اوریجنل ویب سائٹ ہے اسکالرشپ کی جو ہے، جو یونیورسٹی آفر کر رہی ہے، وہ ویب سائٹ کے اوپر ساری ڈیٹیل موجود ہے، لیکن جو فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ کون کون سے ڈاکومنٹس کیسے ہم نے ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے ہیں اور کیسے ان کو بھیجنے ہیں، وہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ اور باقی جو اسکالرشپ کے بینیفٹس ہیں، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہو گیا، اور اپلیکیشن پروسیجر ہو گیا، یا کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ان کے اوپر میں ہائی لائٹ کروں گا، وہ چیزیں میں بریفلی ڈسکس کروں گا۔ تو بیسیکلی 3 سیگمنٹس ہیں جو آج ڈسکس ہوں گے۔ پہلا جو ہے وہ ہوگی جی آؤٹ لائن آف دس ایس ایس پی، جو پروجیکٹ، یہ بیسیکلی ایک پروجیکٹ بیس اسکالرشپ ہے، اسپیشل اسکالرشپ پروگرام، اسی وجہ سے اس کو نام دیا گیا ایس ایس پی۔ اور اس کی میں پہلے تو آؤٹ لائن دوں گا، اور جو سیکنڈ ہمارا جو میجر سیگمنٹ ہوگا وہ ہوگا جی کہ اپلیکیشن کی جو گائیڈ لائنز ہوں گی اسٹوڈنٹس کے لیے، کون سے کویسچنز وہ پوچھتے ہیں نارملی، تو وہ میں کوشش کروں گا کہ سارے جو ہے نا بریفلی ڈسکس کروں گا اور بتاؤں گا۔ اور جو لاسٹ پہ ہے وہ تھرڈ میجر سیگمنٹ، وہ ہے جی اپلیکیشن کی جو اپلیکیشن ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اپلیکیشن کے ساتھ، وہ کون سے ہوتے ہیں اور کیسے تیار کرنے ہیں، وہ میں ان پہ روشنی ڈالوں گا۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی آؤٹ لائن کے اوپر، جو پراسپیکٹیو اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے دی ہوئی ہے کہ اسکالرشپ ہے کیا اور کیسے جو ہے نا آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یہ جو ایس ایس پی ہے، اسپیشل اسکالرشپ پروگرام، یہ کے یو ٹی جو ہے جی کوچی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، جاپنیز یونیورسٹی ہے یہ، انہوں نے یہ اس پروگرام کو لانچ کیا ہے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی اور یونیورسٹی بھی ایس ایس پی یہ جو اسکالرشپ ہے اگر لانچ کرتی ہے، تو مور اور لیس جو ان کی جو کرائٹیریا ہوگا، ان کی جو اپلیکیشن پروسیجر ہوگا، وہ سیم ہوگا۔ تو آپ اس ویڈیو سے، اس لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ گائیڈ لائنس لے سکتے ہیں، نو پرابلم۔ تو یہ جو ایس ایس پی پروگرام تھا، یہ انہوں نے 2003 میں اسٹیبلش کیا تھا، اور جو یہ کے یو ٹی ہے، کوچی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ہے، یہ جو ہے نا ایک کمپریہنسو ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہے کہ ہے ایک ریسرچ فیلڈ کے حوالے سے، اور جو اسٹوڈنٹس واقعی میں جو ہے نا ولنگ ہوتے ہیں ریسرچ کرنے کے حوالے سے، اپنے آپ کو ریسرچ اسپائرنٹس کہتے ہیں، اور وہ ڈیووٹیڈ ہوتے ہیں، موٹیویٹڈ ہوتے ہیں ایک ٹرو ریسرچر بننے کے لیے، تو یہ اس پروگرام کو، یہ جو ہے نا یہ پروگرام جو ہے نا ان اسٹوڈنٹس کو بلاتا ہے۔ اور تو سب سے جو اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا جو انٹیک ہے نا، وہ باقی اسکالرشپس کی طرح نہیں ہے۔ یہ آپ کا اپریل انٹیک بھی لیتے ہیں یہ، اور یہ اکتوبر انٹیک بھی لیتے ہیں، یعنی اسپرنگ اور فال یہ دونوں انٹیکس جو ہے نا لیتے ہیں، اور ان کی دو ڈیڈ لائنز آتی ہیں۔ ایک اگر لیٹ سپوز یہ اکتوبر انٹیک لے رہے ہیں، تو ایک ان کی ڈیڈ لائن اکتوبر آئے گی پچھلے سال کی، اور ایک آئے گی مارچ۔ آپ 2 بار اپلائی کر سکتے ہیں، اگر آپ سے ایک بار چانس مس بھی ہو جاتا ہے تو آپ اگلی بار اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں ڈیڈ لائنز آگے بتا دوں گا کہ جاؤ اس سال کے لیے جو آئی ہوئی ہے ڈیڈ لائن وہ کون سی ہے 2021 انٹیک کے لیے۔ تو سب سے اہم جو چیز وہ میں نے بتا دی ہے، اس کا جو میڈیم آف اسٹڈی ہوگی وہ انگلش ہوگی، اہم چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے نارملی کوئی 5 سے 6 میجر ان کی ڈومینز ہیں، میجر فیلڈ آف اسٹڈیز ان کی ہیں، جو فیلڈز ہیں ان کی جس میں یہ کراتے ہیں۔ تو ہر فیلڈ آف اسٹڈی میں یہ اپروکسیمیٹلی 3 سے 4 اسٹوڈنٹ یہ لیتے ہیں، اور ٹوٹل جو یہ پروگرام یہ یونیورسٹی یہ لیتی ہے اسٹوڈنٹس، یہ لیتے ہیں کوئی 15 سے 18 اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کے لیے یہ انرول کرتے ہیں اپنی یونیورسٹی میں۔ اور یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے بیسیکلی یہ ڈپارٹمنٹ آف انجینئرنگ ہے، اور جو جن کنٹریز سے یہ جو لیتے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ کنٹریز کچھ میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں،
جیسے افغانستان ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, چائنا ہو گیا, ایجپٹ ہو گیا, انڈیا ہو گیا, اسی طرح اور بھی کافی سارے کنٹریز ہیں, اور ان میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستانی اسٹوڈنٹس اس میں انرول ہو سکتے ہیں, اور میں نے ان کا پچھلا ریکارڈ چیک کیا ہے, پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہے نا پہلے ہی اپیئر ہو چکی ہیں اس ڈاکٹر پروگرام کے لیے. اب آتے ہیں جی فیلڈ آف اسٹڈیز ایسی کون سی ہیں جو یہ آفر کرتے ہیں. یہ ہے جی سب سے پہلے جو ہے انوائرمنٹل سسٹمز انجینئرنگ, دوسرے پہ جو ہے وہ ہے جی انٹیلیجنٹ میکینیکل سسٹمز انجینئرنگ, تھرڈ پہ جو ہے الیکٹرانک اینڈ فوٹینک سسٹمز انجینئرنگ, فورتھ پہ ہے انفارمیشن سسٹمز انجینئرنگ, ففتھ پہ ہے انفراسٹرکچر سسٹمز انجینئرنگ, اور سکس پہ ہے جی اکنامکس اینڈ مینجمنٹ. اب یہ جو فیلڈ آف ریسرچ پروجیکٹس, یہ بیسیکلی ان فیلڈس کے ریلیٹڈ پروجیکٹس چل رہے ہیں, اور ان پروجیکٹس کی بیس پہ انہوں نے یہ ڈاکٹرل پروگرامز آفر کیے ہیں. تو یہ جو میجر فیلڈز ہیں ان میں انتہائی بے شمار سمجھ لیں کہ فردر ان میں جو سب ڈومینز ہیں وہ آ جاتی ہیں, جیسے بایولوجی سے ریلیٹڈ, لائف سائنسز سے ریلیٹڈ, بے انتہا میکینیکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ, الیکٹریکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ, مینجمنٹ, کنسٹرکشن مینجمنٹ, اس طرح کی بے تحاشا اپرچونیٹیز موجود ہیں. آپ ان جو فیلڈ آف اسٹڈیز دی گئی ہیں, آپ ویب سائٹ سے جا کے آپ ان کو کلک کریں. فردر ان کی جو سب ڈومینز ہیں, اگر آپ کسی کوئی میجر آپ کا ہے بھی صحیح جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان ڈومینز کو ہٹ کر سکتا ہے, تو آپ اس میں چیک کریں, آپ کو موجود ہیں پراپر ان کے پروفیسرز بھی ڈیزگنیٹ کیے ہوئے ہیں کہ فلاں ڈومین کے فلاں فلاں پروفیسر ہیں. میں ڈسکرپشن میں نیچے جو ہے نا لنک بھی جو ہے نا دے دوں گا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے لنک, آپ یونیورسٹی کا جو ہے دیا گیا اسکالرشپ کے لیے آپ وہاں پہ گائیڈ لائنس لے سکتے ہیں, اور یہ ان فیلڈ آف ریسرچ پروجیکٹس جو فردر ان کی سب ڈومینز ہیں آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں. اب جو ہے اس کا کمپلیشن ریکوائرمنٹس اسی کیا ہیں کہ آپ کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کی کیا کیا ریکوائرمنٹس وہ ہر پروگرام مینشن کرتا ہے. جیسے میکس اسکالرشپ ہے وہ ہمیں کوئی 1 سے 2 ہمیں ریسرچ پبلیکیشنز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور 3 سال کے اندر اندر ہم نے کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں 3 سال کے لیے اسکالرشپ ملتا ہے. جو یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ڈاکٹرل پروگرام ہے وہ بھی 3 سالوں کے لیے ہے ہمارا پروگرام, اور جو ان کے کریڈٹس ارن کرنے ہوتے ہیں جو سبجیکٹس کے تھرو یا کوئی ریسرچ کریڈٹس ارن کرنے ہوتے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے 10 کریڈٹ ارن کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جی جو ان کی اہم ایک اور کنڈیشن ہے وہ ہے جی 2 اور مور ریسرچ پبلیکیشنز ان ہائی لیول پیئر ریویوڈ جرنلز. تو یہ جو ڈگری آپ نے کرنی ہوتی ہے اس کے 2 مہینے پہلے ایٹ لیسٹ 2 months بیفور دا کمپلیشن آف دا پروگرام, مطلب ہے کہ آپ کے 3 سال فنش ہونے سے پہلے آپ نے 2 انٹرنیشنل پبلیکیشنز کرنی ہیں, امپیکٹ فیکٹر اور اچھی پیئر ریویوڈ جرنلز میں نارملی ہوتے ہیں. آج کل تو آپ چائنا چلے جائیں وہاں پہ تو 3-4 ریسرچ پبلیکیشنز کی جو ہے نا ریکوائرمنٹ ہے, اور یہاں پہ ہماری میکس کی بھی ہیں 1 سے 2, کسی یونیورسٹی میں 1 ہے, کسی یونیورسٹی میں 2 ہیں, اور کسی یونیورسٹی میں نہیں بھی ہے. تو بہرحال جو ہے نا یہ جو پبلیکیشنز کی ریکوائرمنٹ آج کل ہر جگہ ہوتی ہے, پاکستان میں بھی ہے, ماسٹرز میں بھی ہمارے اوپر تھی. تو اب یہاں پہ جو ہے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کہ آپ 2 یا 2 سے زیادہ پبلیکیشن آپ نے کرنی ہے, یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے. اب آتا ہوں میں بینیفٹس کے اوپر کہ اسکالرشپ کے جو بینیفٹس ہیں, جو سکسیزفل اپلیکینٹس ہوں گے جو اسکالرشپ اویل کر لیں گے, سکسیزفل ہو جائیں گے, ان کو کیا کیا بینیفٹ ملے گا. سب سے پہلے تو جو ہوگا جو انٹرنس ایگزامینیشن فی ہوگی وہ ہوگی جی آپ کی 30,000, وہ آپ کی یہ اومٹ کر دیں گے, آپ سے نہیں لیں گے. 3 لاکھ ین انرولمنٹ فی, ان کی جو کرنسی ہے وہ ین ہے, تو ان کی جو آپ کو 3 لاکھ ہے وہ آپ کو معاف کیا جائے گا. اور جو ان کی جو ٹیوشن فی ہے ہر سال کی وہ آلموسٹ کوئی ہوتی ہے کوئی 5.5 لاکھ ین, جو کہ پاکستانی اگر میں روپیوں میں کنورٹ کروں آج کے کنورژن ریٹ کے حساب سے وہ تقریباً کوئی 8.5 سے 9 لاکھ روپے بنتی ہے. تو یہ کافی زیادہ اماؤنٹ ہوتی ہے, اور پر ایئر یہ آپ کی وہ پے کرتے ہیں جو یہ آپ کو اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں یہاں پہ جاپان میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ایکسٹرا آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں, یا آپ کے لیونگ ایکسپینسز جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تقریباً کوئی 1.5 لاکھ ین پر منتھ آپ کو دیتے ہیں. یہ تھوڑی سی جو ہے نا سلائٹلی ہائر دین میکس اسکالرشپ, میکس میں جو دیتے ہیں اس سے سلائٹلی ہائر ہے یہ اماؤنٹ 1.5 لاکھ ین جو ہے. اور ان میں سے آپ جو ہوتے ہیں آپ کے روزمرہ کے جو ایکسپینسز ہیں اور دوسرے ایکسپینسز ہیں, آپ نے کوئی جیسے میڈیکل انشورنس وغیرہ وہ تھوڑی بہت جو ہوتی ہیں ایکسپینڈیچرز وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں, اسی میں سے آپ نے وہ پے کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈیشنل چیز ہے الاؤنس ہے وہ ملتا ہے آپ کو 1.5 لاکھ ین از پرووائڈیڈ فار ٹریول. آپ کو جو ٹریول کرتے ہیں, جو آپ کنٹری سے آتے ہیں جاپان کی طرف, تو آپ کو 1.5 لاکھ ین بھی آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا, تاکہ آپ کی جو لیونگ انیشیل لیونگ ہے تاکہ آپ کو وہ اخراجات اٹھانے پڑ رہے ہیں تو آپ کی تھوڑی بہت ہیلپ ہو جائے.
اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو جو اب جب آپ یونیورسٹی میں پہنچ جائیں گے تو آپ کو انگلش ٹیکنیکل رائٹنگ بھی آپ کو سکھائی جائے گی، اور ریسرچ رائٹنگ سکلز جو کہ بہت زیادہ اہم ہے ریسرچ فیلڈ کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو جو ہے نا فرسٹ سال میں آپ کو دیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک نیٹو انگلش پروفیسر بھی وہ دیا جائے گا تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو لینگویج بیریئر کا. اگر آپ کو جاپانیز لینگویج کا کوئی پروفیسر دے دیتے ہیں، اس کو انگلش نہیں آتی تو وہ مشکل ہوگی، اس لیے وہ آپ کو ایک انگلش پروفیسر آپ کو دیں گے جو کہ نیٹو ہوگا. اور جاپانیز لینگویج کلاسز بھی آپ کو دی جائیں گی تاکہ اگر آپ فیوچر میں اگر آپ جاپان میں رکنا چاہ رہے ہوں، اگر آپ لینگویج سیکھنا چاہ رہے ہوں، جاب اپرچونیٹیز کو آپ ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہوں، تو آپ کو لینگویج ایک جو ہے نا پرائمری فیکٹر ہے آپ کو جاب ون کرنے کے حوالے سے. اس لیے آپ کو جاپانیز بھی آپ کو سکھائی جائیں گے اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہوں گے. تو ٹیوٹرز بھی آپ کو دیتے ہیں جو کہ آپ کی ڈیلی لائف میں آپ کے بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جیسے اکاؤنٹ کھلوانے کے حوالے سے یا دوسری کوئی آپ کو ڈیلی لائف میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. دوسرے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی جو ہے نا اسسٹنٹس جو ہیں وہ اگر اکاموڈیشن ان کو چاہیے ہوتی ہے، مسئلہ آ رہا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا وہ جو یونیورسٹی ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کافی سارے کر دے گی کہ کیسے کیسے جو ہے نا آپ نے لے کے چلنا ہے. انہوں نے جو ہے نا اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک جو نا پراپر ایک سیمپل دے دیا ہے کہ کیا کیا ایکسپینسز آ سکتے ہیں، ٹیکسز کیا ہوتے ہیں، الیکٹریسٹی یا گیس یا دوسری کنزمپشنز جو بھی یوٹیلیٹیز ہیں وہ کتنے کتنے آتے ہیں، اور کیسے کیسے آپ نے جو ہے نا اسکالرشپ کو کور کرنا ہے. ایک نا ایگزامپل آپ کے سامنے دی ہوئی ہے تاکہ آپ اندازہ ہو سکے اور پریشان نہ ہو کہ کیسے کیسے چیزوں کو لے کے چلنا ہے، کہ آپ 1.5 لاکھ میں مینیج کر پائیں گے یا نہیں. اور اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ اس میں سے انف اماؤنٹ آف سیونگز بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے پیچھے گھر والوں کو بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. اب ہے جی ایلیجیبلٹی فار ایڈمیشن. یہ ابھی میں پہلے سیگمنٹ میں ہوں کہ جو آؤٹ لائن ہے پراسپیکٹیو اسٹوڈنٹس کے لیے ان میں ہے. جو ایلیجیبل ہیں وہ ہے جی آپ کی سب سے اپلیکیشن وہ ہے جی جو اپلیکینٹس ہیں دے آر ریکوائرڈ ٹو میٹ آل دیز کنڈیشنز. کون کون سی ہیں؟ وہ ہے جی کہ سب سے پہلے تو آپ نے جو اس ایس ایس پی جو پروگرام ہے، یہ اسپیشل اسکالرشپ پروگرام، اس کا ایک لیڈر ہے جو کہ آپ نے پہلے آن لائن اپلائی کرنا ہے، اس سے پرمیشن لینی ہے، پھر آپ نے اپنی جو ہارڈ اپلیکیشن فارم ہے، جو ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں اس کو. پہلے آپ کا جو پہلی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے وہ ہے کہ آپ نے اب آن لائن ایک اپروول لینا ہے ان سے. جب آپ اپلائی کریں گے پہلے آن لائن چیز سبمٹ کریں گے، ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، تو وہاں پہ آپ کے ان کو اپروچ کریں گے، وہ آپ کو رسپونڈ کریں گے جب آپ فارم فل کر کے آپ سبمٹ کر دیں گے. تو پہلے ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ پرمیشن جو آپ نے جو لیڈر سے لی ہوئی ہوگی، اس ایس ایس پی پروجیکٹ سے جو لیڈر ہوگا ان سے. اور دوسری جو ہے وہ ہے کہ جی آپ نے جو ٹو ہولڈ اے ڈگری فرام انسٹیٹیوشن جس میں آپ ماسٹرز کر رہے ہوں گے، تو اب جو ہے نا آپ نے وہ جو ماسٹرز، ظاہر سی بات ہے پی ایچ ڈی پروگرام ہے تو پی ایچ ڈی کے لیے آپ کو ماسٹرز کی ڈگری کی ضرورت ہوگی، تو وہ آپ نے ڈگری آپ نے دینی ہوگی جو کہ آپ کی 18 سالہ ڈگری ہوتی ہے بیسیکلی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی ٹرم اینڈ کنڈیشن وہ ہے آپ کی جو ایج ہے، وہ پی ایچ ڈی کے لیے نارمل ہے بھی یہی لمٹ 35، انہوں نے وہ بھی مینشن کر دیے کہ اس سے نیچے آپ کی ہونی چاہیے، اوپر آپ کی نہیں ہونی چاہیے. اور ہے جی آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ ایکسلنٹ ہونا چاہیے. آپ کا جو بیچلرز اور ماسٹرز ہے وہ جو اس کا جو سمجھ لیں رزلٹ ہے اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور جو آپ کی ڈگریز ہیں فرام دوز ڈگریز شوڈ بی فرام ریپوٹیبل یونیورسٹیز. اور اس کے ساتھ ساتھ جی آپ کے جو آپ کے اندر ایک انٹینشن ہونی چاہیے کہ آپ ایک ایڈیکویٹ نالج گین کرنا چاہ رہے ہیں اور ریسرچ اسکل جو ہے نا آپ بڑھانے کے لیے جو ہے نا آپ کرنے چاہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر انگلش کی پروفیشنسی جو ہے، جو اہم چیز ہے، وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے، جو آپ واقعی کنورسیٹ کر بھی سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہ جائیں اور آپ انگلش میں بات ہی نہ کر پائیں اور ان کو بھی مشکل میں ڈال دیں اور خود بھی جو ہے نا بس مشکل میں پڑ ہی جائیں. تو اگر انگلش آپ کی ہے، آپ بول سکتے ہیں، تو اب تبھی جو ہے نا آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے اندر جو انگلش پروفیشنسی موجود ہے. جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بی آنیسٹ. اب آتے ہیں جی اپلیکیشن گائیڈ لائنس. جو اس ایس ایس پی ہے جو اسپیشل اسکالرشپ پروگرام ہے، اس کی جو اپلیکیشن گائیڈ لائنس ہیں وہ میں جو ہے نا مینشن کرتا جاتا ہوں. تو پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو میڈیم آف انسٹرکشنز ہوگی، جو کورس ہوگا وہ آپ کا انگلش کا ہوگا. اور جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ آلموسٹ کوئی ٹوٹل جو یونیورسٹی لیتی ہے وہ لیتی ہے جی 15 سے 18 سال لیتی ہے. اور ہر فیلڈ آف کیونکہ میں نے 6 میجر ڈومینز مینشن کی، ان میں سے ہر پروگرام آپ کا اپروکسیمیٹلی 3 جو ہے نا کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرتی ہے. تو اگر ہم نمبر آف ٹوٹل کینڈیڈیٹس جو یہ سلیکٹ کرتے ہیں وہ دیکھیں تو یہ تقریباً 5 سے 6 جو میجر پروگرامز ہیں وہ تقریباً 15 سے 18 جیسے میں نے پہلے مینشن کیا تھا، اتنے کینڈیڈیٹس یہ ہر سال جو ہے نا سلیکٹ کرتے ہیں. اور جو انرولمنٹ ٹائم تھا وہ بھی میں نے بتا دیا، اکتوبر میں بھی یہ انٹیک ہوتا ہے اور اپریل میں بھی ہوتا ہے. آپ جس میں ولنگ ہو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور جو اسکالرشپ کی ایک نا ٹرم انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے، اس میں بیسیکلی نا ریسٹرکشن سمجھ لیں یا اوبلیگیشن سمجھ لیں،
وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ انہوں نے چیک کرنا ہے کہ واقعی ایک پازیٹیو بیہیویئر کے ساتھ آپ جو پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے اس میں ریسرچ کر رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، پراپر آپ کی ایولیوشن کرتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں ایک پروفیشنل بندہ جو ہوگا، جو واقعی ایک ریسرچر ہوگا، جو ریسرچ کرنے کے میں انٹرسٹڈ ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا بیہیویئر بھی پازیٹیو ہی ہوگا. اور اس میں مجھے جو ہے نا کم از کم گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. اور جو دوسری جو اوبلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو پر منتھ جو ہے نا آلموسٹ کوئی اپروکسیمیٹلی 50 آورس جو ہے نا 50 آورس آپ کو کام کرنا ہوگا، جو ریسرچ پروجیکٹ یونیورسٹی میں چل رہا ہوگا اسپیسیفک، جس میں آپ کام کر رہے ہوں گے. تو میرے خیال میں کوئی ایک منتھ میں 50 آورس کوئی زیادہ تو نہیں ہے، تقریباً یہ کوئی 2 گھنٹے بھی نہیں بنتے اس میں. اگر آپ ریسرچ پروجیکٹ کو دیں 2 گھنٹے ہر دن کے، تو میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ نہیں ہے. باقی جو ٹائم آپ اپنے دوسری ریسرچ ایکٹیویٹیز یا دوسری کوئی چیز لرن کریں تو ان میں آپ لگا سکتے ہیں باقی کا ٹائم، یا اپنی دوسری جو اسٹڈیز ہیں ان میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. اور جو آپ کی جو اس کے ساتھ ساتھ جو اور جو چیز انہوں نے بتائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ریسرچ پروگریس ہے وہ آپ نے جو ہے نا ریسرچ اچیومنٹس وہ آپ کی جو ہے نا سبمٹ ہوں گی. آپ پراپر ہر سیمیسٹر میں سبمٹ کرائیں گے ایٹ دا اینڈ آف یور سیمیسٹر ٹو دا ڈین آف دیٹ ڈپارٹمنٹ، جس ڈپارٹمنٹ میں آپ ہوں گے یا جس میجر میں آپ ہوں گے، اس گریجویٹ اسکول کو یا اس ڈپارٹمنٹ میں جو ڈین ہوں گے ان کو آپ سبمٹ کریں گے ایٹ دا اینڈ آف ایچ سیمیسٹر. اور وہ ایویلویٹ کریں گے جو ڈین ہوں گے، اور اسی بیس کے اوپر جو ہے نا آپ کو اگلے سال کی جو ہے نا ایکسٹینشن دیں گے. اگلے سال کی جو ہے نا سمجھ لیں کہ پہلے آپ کو 1 سال کی ملے گی، پھر آپ کی جو ایولیوشن ہے یہ کریں گے، پھر آپ کو ایکسٹینڈ کر دیں گے اگلے سال کے لیے آپ کی جو اسکالرشپ جو آپ اویل کر لیں گے. اسی طرح آپ کی 3rd ایئر کی بھی یہ جو آگے یہ ایولیوشن ہوگی تو آپ کو یہ ایکسٹینڈ کر دیں گے آپ کی اسکالرشپ. اب جو ہے نا جو اسکالرشپ ہے وہ میں نے آپ کو بینیفٹس وہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ کون کو کتنے آپ کو یہ چیزیں ایگزمپٹ کرتے ہیں اور اومٹ کرتے ہیں، آپ کو نہیں دینی پڑتی، اور کتنی اسکالرشپ اماؤنٹ آپ کو جو ہے نا یہ پے بھی کرتے ہیں ایڈیشنل کے، آپ جو ہے نا لیونگ ایکسپینسز آپ کے جو دوسری جو چیزیں ہیں آپ ان چیزوں کو کور کر سکیں. اور جو اسکالرشپ ایلیجیبلٹی جو تھی وہ بھی میں آپ کو جو ہے نا بتا گیا تھا کہ ایلیجیبل کون سے کینڈیڈیٹس ہوں گے. اور اب جو اپلیکیشن پروسیجر ہے وہ فرسٹ آف آل وہ جو ہے وہ تھا کہ آپ نے پہلے آن لائن اپلائی کرنا ہے. وہ آپ نے ریکویسٹ آپ نے ان کو بھیجنی ہے، آپ کی جو میجر ہوگا کہ آپ کس میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کی میجر ہے، آپ کی جو کریڈینشیلز ہیں وہ آپ آن لائن فارم میں آپ فل کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ان کو سبمٹ کریں گے تو وہ آپ کو اپروول دے گا، جو ان کا ہیڈ ہوگا، ٹھیک ہو گیا، لیڈر جو ہوگا اس پروجیکٹ کا، تو وہ آپ کو اپروول دیں گے. اور اس اپروول کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو بتائیں گے اگر ایکسیپٹ ہوگا تب آپ جو ہے نا جب آپ کو گو تھرو ملے گا تب آپ جا کے اپنی اپلیکیشنز وغیرہ جو ہوں گی ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ بھیج سکتے ہیں. اگر ریجیکٹ کر دیتے ہیں وہ آپ کو، اگر آپ کسی اس پہ پورا نہیں اترے ان کے اس پہ اسکریننگ میں، تو آپ کو وہ ریجیکٹ بھی کر سکتے. اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ کو لازمی وہ ایکسیپٹ ہی کریں گے. اس لیے پہلے آپ نے وہ پرمیشن لینی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے آگے کی طرف بھیجنے ہیں. اور ان کا جو پروسیجر ہے وہ آپ نے ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں، پھر آپ کا یہ انٹرویو لیتے ہیں، پھر آپ کا یہ ریٹن ایگزام دیتے ہیں. تو یہ جو ریٹن ایگزام یا باقی چیزیں یا تھیسیز ہو گئے جو پچھلے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے چیزیں دی ہوئی ہیں، کیسی جو ڈومینز ہیں جو یہ ریسرچ پروجیکٹس میں کور کراتے ہیں. اب میں بتاتا ہوں ایڈمیشن اسکیجول. ایڈمیشن اسکیجول یہ میرا بھی دوسرا سیگمنٹ چل رہا ہے جو کہ اپلیکیشن کی گائیڈ لائنس ہیں. اور اب ایڈمیشن اسکیجول میں کیا ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ جو انرولمنٹ ہوتی ہے ان کی اپریل والے بھی ہوتی ہے اور اکتوبر والے بھی ہوتی ہے. جو فی الحال جو ڈیٹس بچی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی ہم جون میں ہیں، اینڈ آف جون ہے اور 2020 میں ہیں، تو 2021 کے لیے ابھی جو انرولمنٹ آئی ہوئی ہے، اسکالرشپ کھلی ہوئی ہے، یہ اوپن ہے. تو اپریل انرولمنٹ ابھی اوپن ہے 2021 اور اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 18 سپتمبر 2020 ہے، ٹھیک ہے. اور ان کا جو نوٹیفیکیشن آف ایڈمیشن ہوگا وہ مڈ آف دسمبر میں ہوگا، اور جو رجسٹریشن آپ نے کرانی ہوگی وہ آپ نے جنوری 8 تک کروانی ہوگی، اور یہ سپتمبر 18 لاسٹ ڈیٹ. اکتوبر انرولمنٹ ہے جی 2021 کے لیے، آپ کی جو فرسٹ ڈیڈ لائن ہے وہ یہ سپتمبر 18 ہے 2020. اور اس کے ساتھ ساتھ اکتوبر انرولمنٹ ہی اس کی جو سیکنڈ ڈیڈ لائن تھی وہ میں نے پہلے بھی جیسے مینشن کی تھی، اس کی سیکنڈ ڈیڈ لائن ہے مارچ 12 2021. ٹھیک ہو گیا. یہ اکتوبر انرولمنٹ کے لیے میں بات کر رہا ہوں. آپ مارچ 12 کے لیے مارچ 12 2021 تک آپ اپلیکیشنز اپنی بھیج سکتے ہیں، جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، آپ نے بھیجنی ہوتی ہیں اپنے اکتوبر انرولمنٹ کے لیے.
جو اہم چیز یہاں پہ بتاتا چلوں، جو اپلیکیشن آپ نے بھیجنی ہے اس سے کتنا عرصہ پہلے آپ نے جو اپروول کے لیے اپلائی کرنا ہے، آن لائن جو فارم آپ نے سبمٹ کرنا ہے آپ لیڈر کی اپروول کے لیے، تاکہ آپ اپلیکیشن فارملی سبمٹ کر سکیں، وہ آپ نے ایٹ لیسٹ 6 ویکس پریئر ٹو دا فارمل اپلیکیشن سبمیشن. جب اپلیکیشن بھیج رہے ہو تو 6 ویکس ایٹ لیسٹ آپ کوشش کریں جتنی جلدی پہلے ہو سکے وہ ایکسیپٹنس آپ لے لیں ان سے اپروول، پھر آپ اپنے ڈاکومنٹس بھیجیں. لیکن جو جو ایک انہوں نے لمٹ ایک رکھ دی ہوئی ہے وہ ہے کہ 6 ویک سے پہلے آپ نے وہ اپروول لے لینی ہے، آپ کی اپلیکیشن ڈیڈ لائن ہو. اب جو اور چیز نیکسٹ ہے وہ اسپیشل نوٹس انہوں نے دیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈگریز ہیں وہ کوشش کریں وہ آپ کی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے. وہ میں آپ کو آگے چل کے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ میں بتاؤں گا کہ کیسے کیسے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں، اور آپ نے اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں بھی ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. بالفرض آپ ماسٹرز کر رہے ہیں، ابھی آن گوئنگ آپ کی ماسٹرز کی ڈگری ہے، تو آپ کیسے جو ہے نا اس چیز کو ٹیکل کریں، کیا آپ ایلیجیبل ہیں بھی صحیح یا نہیں ایلیجیبل. تو اس وجہ سے وہ آپ کو میں گائیڈ کر دوں گا آگے. اور اب جو ہے نا اپلیکیشن پروسیجر کے تو ہو گیا، تو لاسٹ جو تیسرا میجر سیگمنٹ ہے جو میں جس پہ آج میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس ہیں، کون کون سے ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس ہیں. اور فرسٹ آف آل جو ان کا جو ریکوائرڈ ڈاکیومنٹ ہے وہ ہے جی آپ ایک کاپی آپ نے ان کو سبمٹ کرنی ہے اس ایکسیپٹنس کی، وہ جو آپ نے پرمیشن لی ہوئی ہوگی اس لیڈر سے، جو کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ آپ نے آن لائن فارم ایک سبمٹ کرنا ہے اور اس لیڈر کے پاس آپ کی ریکویسٹ پہنچ جائے گی اور وہ آپ کو باقاعدہ فارملی ایک پرمیشن دے گا. وہ فارمل پرمیشن آپ نے پرنٹ کرنی ہے، اس کی کاپی لے کے وہ جو آپ نے کمیونیکیٹ کیا ہوگا وہ آپ کو مینشن ہونا چاہیے کہ آپ کو انہوں نے پرمیشن دے دی ہوئی ہے اور وہ آپ نے اس اپلیکیشن کے ساتھ بھیجنی ہے لازمی. تو سیکنڈ پہ جو ہے نا جو ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہے وہ ہے جی آپ کی جو بیچلرس جو آپ نے کی ہوگی، وہ آپ نے اس کی جو اکیڈمک ٹرانسکرپٹ جو آپ کو ملی ہوئی ہوگی آفیشیل، جس میں سارے آپ کے جو سیمیسٹرز کے جو ریزلٹس ہیں وہ اس پہ انلسٹ ہونے چاہیے، اور اس کی جو آفیشیل کاپی اٹیسٹڈ کاپی جو آپ کے بیسیکلی جو نارملی ہوتا ہے وہ کنٹرولر ہی ہوتا ہے جو کہ آفیشیلی وہ سمجھ لیں اس کو ویریفائی کر کے دیتا ہے. تو وہ جو ہے نا اس کی کاپی نہیں، اوریجنل ویریفائڈ کاپی وہ آپ نے بھیجنی ہے اپنی بیچلرس کی جو ٹرانسکرپٹ ہے اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ماسٹرز کی جو ڈگری ہے اس کی آپ ٹرانسکرپٹ اور ڈگری کی، وہ بیچلرس کی بھی اور ماسٹرز کی بھی جو ٹرانسکرپٹ ہوگی اس کی اور جو ڈگری ہوگی ان دونوں کی جو کاپیز ہیں وہ آپ ویریفائی کرائیں. اگر ڈگری نہیں بھی ملی بالفرض تو آپ ٹرانسکرپٹ کرا سکتے ہیں. اگر دونوں چیزیں موجود ہیں تو لازمی دونوں چیزیں آپ ویریفائی کروا کے آپ پھر بھیجیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کا جو ڈگری سرٹیفکیٹ ہے ماسٹرز کا وہ آپ نے لازمی ساتھ جو ہے نا انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ ٹرانسکرپٹ کے ساتھ ساتھ وہ آپ نے لازمی بھیجنا ہے اگر آپ نے کی ہوئی ہے فائنل جو آپ کا کہ یہ آپ کی ڈگری ہے جو پراپر ایک ڈگری ہوتی ہے آفیشیل، وہ آپ نے ساتھ وہ بھی ویریفائی کر کے آپ نے بھیجنی ہوتی ہے. اور جو اپلیکینٹ ہوتا ہے اس کی جو ماسٹرز کے جو تھیسز ہوتا ہے اس کی بھی کاپی ایک ظاہر اگر آپ ماسٹرز کر چکے ہوئے ہیں تو جو آپ کی تھیسس کی کاپی ہے وہ آپ نے ساتھ اس کی بھیجنی ہے، سبمٹ کرنی ہے. ایبسٹریکٹ اس کا وہ کہتے ہیں جی اگر انگلش میں ہے تو ٹھیک ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے اوکے ہے. اگر انگلش میں وہ تھیسس نہیں ہے تو اس کا جو ایبسٹریکٹ ہے کم از کم ایٹ لیسٹ جو ایبسٹریکٹ ہے وہ آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ اس کو بھیج سکتے ہیں. باقی جو ہے اسی لینگویج میں ہونا چاہیے اور جو ایبسٹریکٹ ہے وہ آپ انگلش میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر بالفرض آپ کے پاس کوئی ماسٹرز کی ڈگری نہیں ہے، آپ آن گوئنگ آپ کی جو ڈگری ہے چل رہی ہے، تو آپ کیا کریں، تو آپ ایک سرٹیفکیٹ بنوائیں اپنے ڈپارٹمنٹ سے، اور اس میں مینشن ہونا چاہیے کہ آپ فلاں پیریڈ آف ٹائم تک جو ہے نا ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ گریجویٹ ہو جائیں گے. تو نارملی جس کو ہم بولتے ہیں کہ ہوپ سرٹیفکیٹ، یہ کام چل جاتا ہے. آپ ڈپارٹمنٹ سے یا آپ یونیورسٹی سے آپ ہوپ سرٹیفکیٹ بنوائیں، اس میں مینشن ہوتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے نا اس منتھ میں یا اس ایئر میں جو ہے نا ہی از ہوپ فل ٹو گریجویٹ. وہ اس میں مینشن کیا ہوتا ہے اور سائن کیے ہوتے ہیں ڈین نے یا چیئرمین نے یا کوئی کنٹرولر ہوتا ہے جس سے بھی آپ کروائیں گے، وہ اپنی اسٹیمپ لگا کے دیں گے یا آپ کے جو ہوپ سرٹیفکیٹ ہوگا. اور اس کے ساتھ جتنے بھی آپ کے جو سیمیسٹر گزر چکے ہیں یا آپ رزلٹ ویٹ کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جتنے آپ پروفس دے سکتے ہیں ان کو آپ ان کو دیں کہ جو ہے نا کتنی جو ہے نا پروگریس آپ کی ہو چکی ہے آپ کی ماسٹرز کی. اگر آپ کی کمپلیٹ نہیں ہے، اگر آپ ہوپ سرٹیفکیٹ لگا رہے ہیں تو ان چیزوں کا دھیان رکھے گا. اور جو ریسرچ آؤٹ لائن ہے وہ آپ نے سبمٹ کرنی ہے. اب ریسرچ آؤٹ لائن سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک جو نارملی ریسرچ پرپوزل
کی میں بات کر دوں، وہ نارملی ہم بناتے بھی ہیں ماسٹرز کے لیے اور پی ایچ ڈی کے لیے، یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے گائیڈ لائن لینی ہے پراپر اور کمپریہنسو، آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیسے ایک پرفیکٹ ریسرچ پرپوزل بنایا جاتا ہے، تو لیکچر میرا پڑا ہوا ہے اس پہ ہمارے چینل کے اوپر، آپ اس پہ جا سکتے ہیں. عارف بھائی نے بھی جو ہے نا لیکچر دیا ہوا ہے، تو ہم دونوں کے لیکچرز پڑھے ہوئے ہیں، آپ ان سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. اور یہ جو ہے نا جو اس کا ایک ریسرچ پلان ہے، انہوں نے بیسیکلی ڈیٹیلڈ ریسرچ پلان نہیں مانگا ہوا جس طرح ریسرچ پلان ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو ریسرچ آپ کا جو ایک آؤٹ لائن ہے وہ آپ یہاں پہ دیں. اور تو یہ جو ہے نا جو نارملی آپ کا ہے 1 سے 2 پیجز کے اوپر آپ کا ریسرچ آؤٹ لائن جو ہے یہ آپ کی یہ مشتمل ہونی چاہیے. اور یہ بیسیکلی آپ کا جو ریسرچ پرپوزل ہوتا ہے اس کا ایک نچوڑ سمجھ لیں. ٹھیک ہو گیا. آپ اس میں انگلش میں جو آپ نے جو چیز لکھنی ہوگی اس میں آپ نے کیا کیا چیز آؤٹ لائن کرنی ہے، وہ آپ نے کیا چیز ایکسپلین کرنی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. آپ نے آبجیکٹیوز، آپ کی کیا آبجیکٹیوز ہیں جو پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے جس میں آپ جا رہے ہوتے ہیں اسپیسیفک ریسرچ پروجیکٹ میں، تو آبجیکٹیوز کون کون سی ہوگی، کیا آپ نے اچیو کرنی ہوں گی. آپ کا جو پہلے سال کا ہوگا، آپ کا دوسرے سال کا، اور آپ کے تیسرے سال کا جو بھی آپ کی جو سمجھ لیں پلان ہوگا وہ آپ نے مینشن کرنا ہے ادھر. اور جو آپ کے میٹیریلز ہوں گے کون سے یوز کرنے آپ نے وہ آپ مینشن کر رہے ہیں. آپ کے جو میتھڈز ہیں کون سے آپ نے اڈاپٹ کرنے ہیں، اکوپمنٹ وہ آپ نے کون سے یوز کرنے ہیں ڈیورنگ یور ریسرچ ورک. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو آپ کے ایکسپیکٹڈ ریزلٹس جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو آپ کے پروجیکٹڈ ریزلٹس آپ جن کو ریسرچ ریزلٹس جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ ایک جو ہے نا سمجھ لیں کہ آپ کے ایک ٹائم سپین ان کو دینا ہے کہ واقعی جو ہے نا آپ کے پاس ایک پلان ہے جس میں آپ ریسرچ کنڈکٹ کریں گے، آپ لٹریچر کریں گے، آپ ریسرچ ورک وہاں پہ کریں گے، پروجیکٹ میں آپ خود شامل ہوں گے. اور ریسرچ پیپرز کا بھی آپ نے لازمی جو ہے نا ٹائم پلان میں مینشن کرنے کہ کون سے ٹائم میں آپ نے کیسے ریسرچ پیپرز آپ نے لکھنا ہے، کیسے ٹائم نکالنا ہے، تاکہ آپ کے ود ان ٹائم آپ کے بیفور فنشنگ یور 3 ایئرس کہ آپ پہلے جو ہے نا اپنے جو ریسرچ پیپرز ہیں آپ وہ پبلش کر لیں گے. اس کے ساتھ جو ریسرچ آؤٹ لائن کے ساتھ ہے 2 جو ہے نا وہ ریکمنڈیشن لیٹرز جو ہے نا چاہیے ہوتے ہیں، جو آپ کے ریفریز ہوتے ہیں پیچھے آپ اپنے ٹیچر سے کروا سکتے ہیں. کوشش کریں جو ریسرچ ریکمنڈیشن لیٹرز ہوتے ہیں اپنے موسٹ ریلیونٹ پروفیسر جو ٹیچرز آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ہوتے ہیں ان سے کروائیں. یہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں اور یہ اہم ہوتے ہیں. اور ان کی جو اوریجنل ہوں گی، کاپی نہیں بھیجنی، اوریجنل جو انہوں نے جو ہے نا ہینڈ ریٹن ان کے چاہیے ہوتے ہیں، وہ سیمپل ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے KUT کی، وہ آپ نکال سکتے ہیں SSP پروگرام کی. اور ان سیمپلس کو ہی جو ہے نا آپ نے آگے فارورڈ کرنا ہے، وہ انہوں نے جو ہے نا اوریجنل اپنے سائن کرنے ہیں اور انہوں نے وہ آپ نے ان کے ساتھ بھیجنے ہیں اپنے اپلیکیشن کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سرٹیفکیٹ بھی ضرورت ہے، وہ ہے جی آپ کا اوریجنل سرٹیفکیٹ آف ہیلتھ. یہاں پہ ضرورت ہے. اب جو نیکسٹ ہے نا ہمارے جو میں یونیورسٹی ریکمنڈڈ چینل کے تھرو آیا ہوں یہاں پہ جاپان میں، تو ہمیں ہیلتھ سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے تھا، تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور ان کا جو ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہے ود ان دا لاسٹ 6 months ہونا چاہیے جب آپ اپلائی کر رہے ہوں. تو وہ ان کا ایک PDF فارم اویلیبل بھی ہے KUT کی ویب سائٹ پہ، وہ آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے PDF فارم میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ اسی کو آگے ایز اے فارمیٹ آپ لے کے چل سکتے ہیں، یا وہی آپ لے کے چل سکتے ہیں. اب جو ادر ڈاکومنٹس، سپورٹنگ ڈاکومنٹس، وہ اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ آپ لازمی سبمٹ کریں. اس کو سبمٹ کرنا آپ ہرگز نہ بھولیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پبلیکیشنز ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. پبلیکیشنز آپ کی سلیکشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کی پبلیکیشنز کے اوپر. اگر آپ کے پاس پبلیکیشنز ہیں آپ کو بہت بڑا ایج مل سکتا ہے. تو ان پبلیکیشنز کی جو کاپی ہے یا سمجھ لیں ان کے جو ایبسٹریکٹس ہیں اور ان کا جو لنک ہے پراپر، ان کو آپ مینشن کرنا بالکل نہ بھولیں، یا پراپر پورے پیپر آپ بھیج دیں. بلکہ انہوں نے میرے خیال میں لیٹ می چیک یس they already mentioned that you need to send the copies of your past publications. آپ کے پاس ہیں تو ان کی پراپر پرنٹ کر کے وہ بھی اپلیکیشن کے ساتھ آپ بھیج سکتے ہیں. سرٹیفکیٹ آف انگلش پروفیشنسی، اگر آپ کے پاس کوئی آئلٹس ہے، آپ کے پاس ٹویفل ہے، آپ کے پاس GRE ہے، کوئی بھی انگلش ٹیسٹ ہے، آپ اس کو اٹیچ کرنا ہرگز نہ بھولیں. آپ کو اس کا بھی ایج ملے گا. آپ کے پاس اگر یہ سرٹیفکیٹس نہیں ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اچھی چیز، وہ یہ ہے کہ آپ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ آپ اپنی پیرنٹس یونیورسٹی سے حاصل کر سکتے ہیں، جس میں مینشن ہوتا ہے کہ دس کینڈیڈیٹ کین learn all the English subjects and he can speak English, he can understand English. تو اس میں پراپر ایک جو ہے نا ڈسکرائب کیا ہوتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے نا یہ سارے سبجیکٹس انگلش میں کور کر سکتا ہے. ہی کین آلسو کمیونیکیٹ ان انگلش. تو یہ اوکے ہے، وہ آپ کو ہوتا ہے انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ. وہ ایز این الٹرنیٹیو آف دیز سرٹیفکیٹس جو آئلس، ٹویفل یا GRE ہوتا ہے، ان کا الٹرنیٹیو آپ یوز کر سکتے ہیں انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ. اور یہ آپ کو ایزیلی آپ کو پیرنٹ یونیورسٹی سے مل جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کاپی آف پاسپورٹ ہے یہ اہم ہے کافی. تو
یہ آپ ساتھ لازمی اٹیچ کریں. اگر کاپی آف پاسپورٹ نہیں بھی ہے اس اسٹیج کے اوپر اپلیکیشن جو ڈاکومنٹ سبمیشن آپ کر رہے ہوں گے تو زیادہ ایشو نہیں ہے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. آپ کے پاس کوئی بھی سٹیزن شپ کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس, جیسے CNIC ہے آپ کی, جو سٹیزن شپ ہے آپ کی ہماری ہوتی ہے, تو وہ آپ جو ہے نا آپ ساتھ اس کی کاپی اٹیچ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی پریشان ہونے والی ضرورت بات نہیں ہے. لیکن کوشش کریں کہ پاسپورٹ بھی جو ہے نا جلد از جلد اپنا, کیونکہ آپ ظاہر ہے باہر پڑھنے کے لیے آپ کر رہے ہیں, امید ہے کہ آپ نے پہلے سے بنوا لیا ہوگا. اگر آپ نے نہیں بنوایا تو آپ جلدی سے اپنا پاسپورٹ بنوا لیں. تو یہ تھی جو ہے نا ہماری ایک پراپر آؤٹ لائن اسپیشل اسکالرشپ پروگرام کے حوالے سے, اور جو میں نے آج بتائی ہیں چیزیں, آؤٹ لائن بتائی ہیں, اسکالرشپ بینیفٹس بتائی ہیں, اور اپلیکیشن گائیڈ لائنس, فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن جو اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں ان کے بھی آنسر جو ہے نا میں نے کر دیے ہیں ڈیورنگ دا ڈسکرپشن. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ بھی مینشن کر دیے ہیں. اور اس کے علاوہ مزید اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, کوئی ٹیکنیکل ایسی چیز ہے, وہ آپ مجھ سے پوچھیں. لیکن اگر کوئی ریکوائرڈ چیز ہے, کوئی ریکوائرڈ ڈاکومنٹ یا اس طرح کی کوئی چیز ہے, آپ ڈیٹیل میں جو ہے نا اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں, اس پروگرام کی ویب سائٹ پہ جائیں. میرے ڈسکرپشن میں بھی میں نے لنک دے دیا ہوا ہے, اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں اور پراپر چیک کریں کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں, کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں. اگر کوئی ٹیکنیکل آپ نے کوئی مشورہ لینا ہے, کوئی چیز پوچھنی ہے, وہ ضرور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے فارم میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اب اجازت چاہوں گا. مزید جو ہے نا اگلے ولاگ میں ہم نئی اسکالرشپ کو ایکسپلور کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولے گا, تاکہ اس طرح کے مزید اپرچونیٹیز کو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں, اور ہم آپ کو جو ہے نا اس چیز کا ہم فائدہ پہنچا سکیں. اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا. اللہ حافظ.